پھر یہ تینوں صورتوں والے 8 ذی الحج کو دوبارہ تمتع والا احرام باندھے گا. قران اور مفرد والے نے پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے. 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا روانہ ہو جائیں گے. مینا میں آپ کو خیمے ملیں گے. سرکاری جو لوگ گئے ہوتے ہیں ان کے اپنے وہ خیمے الاٹ ہوتے ہیں، پرائیویٹ والوں کو اپنے. بہرحال خیمے ہر کسی کو وہاں مینا میں ملتے ہیں. خیمے بھی بڑے اچھے ہیں، پکے خیمے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، پانی کا وضو کا سارا انتظام الحمدللہ وہاں ہوتا ہے. تو مینا میں 8 ذی الحج کو جائیں گے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 9 کی 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے، اور 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے. یہ مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز قصر پڑھی ہے. پھر آپ 9 کی صبح کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کریں گے. سورج نکل آیا پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف سفر کریں گے. یوں سمجھو یہاں مینا ہے، آگے مزدلفہ ہے، وادی نمرہ ہے، اور آخر میں عرفات کا میدان ہے. تو آپ نے مینا سے نکلنے سیدھا عرفات جانا ہے. مزدلفہ میں نہیں رکنا. 9 کو سیدھا عرفات جانا ہے. زوال سے پہلے پہنچ جائیں تو مسنون ہے، لیٹ بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے، پہلے مسجد نمرہ ہے. مسجد نمرہ کا جو اس کی تعمیر کے 2 حصے میدان عرفات سے باہر ہے. پچھلا حصہ اس کا میدان عرفات کے اندر ہے. وہاں بھی انہوں نے سبز ٹیوبیں لگا دی ہوئی ہیں تاکہ کسی نے وقوف عرفات میں کرنے تو سبز ٹیوبیں جہاں لگی ہیں اسے پیچھے بیٹھ جائیں جا کر. اس سے اگلا حصہ کعبے والی سائیڈ والا وہ میدان عرفات سے باہر ہے. تو عرفات کے میدان میں سے جہاں بھی آپ کو خیمے ہوں گے آپ اپنے خیموں میں چلے جائیں گے. نبی علیہ السلام جبل رحمت جس پہاڑ کا نام ہے اس پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا میں یہاں کھڑا ہوں عرفات کلھا موقف. عرفات سارے کا سارا یہ موقف ہے، وقف کرنے کی جگہ ہے. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر آپ چلے جاؤ. تو عرفات میں جو لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں شروع میں رش ہوتا ہے دروازوں پر، لیکن اندر ساری خالی ہوتی ہے. وہاں پر چلے جانے والے لوگ امام صاحب کا خطبہ بھی آرام سے سن سکتے ہیں. دونوں نمازیں جمع اور قصر کر کے وہ پڑھاتے ہیں تو امام کے پیچھے جو حرم حج کا امام ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. باقی لوگ اپنے خیموں میں کئی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، خطبہ نہیں سن سکتے. تو یہ عرفات میں 2 نمازیں پڑھنے کے پھر بعد سورج ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں حاجی نے رہنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرے، بیٹھ کے کرے، کھڑے ہو کے کرے، قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگے، اللہ سے جو مانگنا مانگے. مغرب تک دعائیں ہیں وہاں پر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ 70 نبیوں نے یہ دعا یہاں کی. یہ آپ پڑھیں اور جو اذکار آتے ہیں آپ پڑھیں، کوئی طے نہیں ہے. مغرب جب ہو جائے نماز مغرب نہیں وہاں پڑھنی. سورج ڈوب جانے کے بعد پھر واپس عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں آپ نے آنا ہے. مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں آپ نے جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھنی ہے. اس کے بعد مزدلفہ میں آپ آرام کریں. یہ جاتے ہوئے آتے ہوئے تلبیہ کہتے جائیں تب، اللہ اکبر کہتے جائیں تب، دونوں طرح صحیح ہے. نماز پڑھ کر سو جاؤ کیونکہ آگے پھر 10 کی صبح کو 4 بڑے اہم کام ہوتے ہیں. تو آپ پھر رات گزار کر مزدلفہ میں فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے. اس کے بعد ذکر و اذکار کرو، کچھ روشنی ہو جائے تو آپ واپس مینا میں آ جاؤ گے. مینا میں آ کر پہلا کام یہ ہے جو سب سے بڑا جمرہ ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے. کنکریاں آپ مزدلفہ سے لے لیں، مینا سے لے لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. چنے کی مقدار کے بڑا جو ہوتا ہے اتنی مقدار کی آپ کنکریاں کٹھی کر لیں. 7 کنکریاں اس دن جو سب سے بڑا جمرہ ہے. عرفات سے آئیں گے، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا. آج کل تو سہولت ہی بڑی ہے، انہوں نے 3-4 منزلہ کر دیا ہوا ہے. بڑے آرام سے آپ جا کر کنکری مار کر
اور الیکٹرانک سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے کنکری مارنی تو پشت آپ کی قبلے کی طرف ہو، دائیں ہاتھ میں آپ کنکری پڑے اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارے۔ کئی لوگ وہاں کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، اور کئی جوتے اتار کے پھینک رہے ہوتے ہیں، بڑے عجیب عجیب مناظر آتے ہیں، یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ جو جمرات کو کنکریاں مارنی ہے نا، لِإِقَامَةِ ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو 7 کنکریاں مارو گے، 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر دوسرا کام ترتیب میں قربانی ہے، قربانی کے بعد تیسرا کام حجامت ہے، اس کے بعد احرام اتار کر کعبے جانا ہے اور جا کر طواف کرنا ہے، جس کو طواف زیارہ یا طواف افاضہ کہتے ہیں۔ یہ بھی حج کا رکن ہے، جیسے عرفات میں وقف کرنا یہ رکن ہے، اسی طرح یہ بھی رکن ہے۔ وقوف رہ جائے عرفات کا تب بھی حج نہیں ہوتا، طواف زیارہ رہ گیا تب بھی حج نہیں ہوتا، لیکن طواف زیارہ مؤخر ہو سکتا ہے، پہلے 10 کو نہیں کر سکے، 11 کو نہیں کر سکے، 12 کو، حج کے دنوں کے اندر ہی مینا کی جو راتیں ہیں ان میں بھی آپ یہ طواف جو ہے نا وہ جا کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں طواف زیارہ یا طواف قدوم۔ وہ کر کے اگر آپ نے حج قران کیا ہوا ہے تو پھر تو پہلے صحیح کی ہے، دوبارہ صحیح نہیں ہے۔ تمتع آپ نے کیا ہے، عمرے کی صحیح ہے وہ، پھر آپ طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح بھی کریں گے، یہ حج کی صحیح شمار ہوگی۔ اس کے بعد رات جا کر آپ نے مینا میں گزارنی ہے، تو مینا کے اندر پھر رات گزاریں، نمازیں پڑھیں، اگلے دن زوال کے بعد پھر آپ نے 21 کنکریاں آپ کے پاس ہوں، چھوٹے جمرے سے شروع ہونی ہے، 7 کنکریاں اس کو مار کے سائیڈ پہ ہو کے دعا کریں، پھر اگلے درمیانے کے پاس 7 کنکریاں ماریں، سائیڈ پہ ہو کر دعا کر لیں، پھر اس کے بعد تیسرے کو 7 کنکریاں ماریں، وہاں دعا نہیں ہے۔ یہ پھر دوسرے دن بھی اسی طرح کنکریاں مارنی ہے۔ دوسرے دن اگر آپ واپس آنا چاہیں مینا سے، مغرب سے پہلے آ سکتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو لیٹ آئے یعنی تیسرا دن بھی وہاں رہے، رات گزارے، اگلے دن پھر کنکریاں مار کر واپس آ جائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے کنکریاں مار لی، آپ کا حج کا کام پورا ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے کعبہ چھوڑنا ہے تو آخری طواف وداع وہ بھی واجب ہے، اس کے بغیر آپ نہیں آئیں گے۔ کوئی بھی واجبات میں سے رہ جائے تو قربانی اور دم دینا پڑتا ہے۔ یہ اختصار سے طریقہ ہے۔ الحسن اسلامک سینٹر